یہ کیسے چلے گی حکومت؟ مولانا جو ان کی ہر کیمپین کو لیڈ کرتے تھے آج وہ کہیں اور جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ حکومت کوئی زیادہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی حکومت چلے تو تب کہ بنے. بنتی پہلے تو بننی چاہیے اور بنتی نظر نہیں آ رہی. بنتی وہ نظر آئے گی تو چلتی نظر نہیں آ رہی. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم یہ ملک جو بدترین معاشی بحران میں ہے, بدترین سیاسی بحران میں ہے, بدترین آئینی اور عدالتی بحران میں ہے, اور نفرت اور تقسیم انتہا پا رہا ہے, اور ہم ایک بند گلی میں تھے تو ایک مزید بند گلی میں ہم چلے گئے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسا آپ نے کہا کہ یہ 76 سالہ تاریخ کا ایک منفرد انتخاب ہے کہ ان کا یہ تو ہم نے دیکھا کہ کپتان کسی ٹیم کا یا کسی جماعت کا جیل میں, لیکن باقی جو کچھ ہوا وہ نہیں دیکھا. کپتان جیل میں ٹیم سی بی نہیں ہے, سی ہے, سی ٹیم, بلہ پاس نہیں, پلینگ فیلڈ ہے نہیں. اور پری پول جو ہوا, جس طرح امیدوار پکڑے گئے, تجویز کنندے پکڑے گئے, تائید کنندے پکڑے گئے, پیپر مسترد ہوئے, پیپر پھاڑے گئے, نامزدگی پیپر چھینے گئے, اور جس طرح اس کے بعد ساڈی گل ہو گئی والوں کے ساتھ نگران حکومتیں تھیں, الیکشن کمیشن تھا, بیوروکریسی تھی, پولیس تھی, انتظامیہ تھی. اور اس کے بعد جیسا کہ آپ نے کہا کہ 6 یا 7 فروری کو خبروں کی صورت میں ضمیمہ چھپا کہ وزیر اعظم نواز شریف عوام نے فیصلہ سنا دیا. چوتھی بار وزیر اعظم نواز شریف. اور میں اس دن حیران رہ گیا. میں نے کہا کہ میں 2 دن سویا رہا ہوں, 8 فروری بھی گزر گیا ہے اور یہ وزیر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بھی بن گئے ہیں. اتنی نیند, اتنا اطمینان اور اتنا چین, لیکن وہ نیچے پھر سرخی میں جا کے پڑھا کہ انشاءاللہ 8 فروری کو فلاں 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 ہوگا. تو اب اس میں نواز شریف صاحب کے لیے نیک خواہشات ہیں. انہوں نے جو فیصلہ کیا ان کا رائٹ بنتا ہے. مریم نواز صاحبہ کے لیے نیک خواہشات ہیں. پہلی وزیر اعلیٰ ہوں گی پنجاب کی خاتون. گو کہ میرا موروثی سیاست کے حوالے سے, ان کی سیاست کے حوالے سے بہت تحفظات ہیں. لیکن جب اس طرح کا ٹیسٹ ہو کہ جب آپ آئیں ایون فیلڈ فلیٹ سے نکلیں اور برطانیہ پاکستان کے ہائی کمشنر, پھر سعودی عرب, پھر UAE, پھر اسلام آباد, پھر وہ جو ہے شاہی قلعہ کا سبزہ زار, پھر جلسہ گاہ, پھر جاتی عمرہ, پھر توشہ خانہ عدالت, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ, پھر تاحیات ناہلی ختم. جس طرح کے انوکھے اور لاڈلے ریلیف ملے, جس طرح کے انوکھے اور لاڈلے پروٹوکول ملے, اور جس طرح کے ہم نے ساروں نے محفل سجائی کہ اب جہاز کی پشت مبارک نظر آ رہی ہے, اب جہاز کا سامنے مبارک نظر آ رہا ہے, اب جہاز سے قدم مبارک نکلے ہوتے رہے, خوشحالی آ رہی ہے, نواز دو پاکستان, ترقی آ رہی ہے, امید آ رہی ہے. تو اس کے باوجود اگر ان کو مینڈیٹ نہیں ملا تھا تو 2 آپشنز میرے خیال سے ہونے چاہیے تھے. ایک کہ ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا, پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اور ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. لیکن اگر حکومت بنانی تھی تو نواز شریف صاحب کو اس وقت یہ چیلنج قبول کر لینا چاہیے تھا. انہیں کہنا چاہیے تھا کہ مجھے سادہ اکثریت چاہیے تھی, لیکن یہ اتحادی اور مخلوط اور اقلیتی حکومت مل رہی ہے, میں اس چیلنج میں قبول کروں گا, میرے پاس روڈ میپ ہے, ویژن ہے, پالیسی ہے. انہیں نہیں جانا چاہیے تھا. خیر چلے گئے. ہمارے ہاں کچھ چیزیں ہیں جو بالکل نہیں ہیں. ایک کہ جمہوریت کا نام تو ہم لیتے رہتے ہیں لیکن جمہوریت نہیں ہے, اور جمہوریت کو ہم نے بدنام کیا ہوا ہے, سویلین آمریت ہے. دوسرا, جہاں جب ایک دن وکٹری سپیچ انہوں نے ختم کی تھی تو دوسرے دن ماڈل ٹاؤن میں آئے تھے, تو اس دن انہیں کہنا چاہیے تھا, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں شہباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں, وہ ساروں سے بات کریں. یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں ہار گیا, میں اب اپنے عہدے سے مستعفی ہوتا ہوں, نیا خون آگے آنے چاہیے تھا. یہ روایتیں ہونی چاہیے تھی, یا الیکشن, ہم دوبارہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں, یا کچھ بھی کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے نہیں کہا. تو کے پی پی کے میں کس نے کلین سویپ کیا ہے؟ تحریک انصاف نے کیا ہے, جس کے لوگ کل آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے. تو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کھچڑی بن رہی ہے کہ جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں کیسے آپ اس کے ساتھ مل کے احتجاج کریں گے؟ آپ کو تو شکایت ہی ان لوگوں سے ہے جنہوں نے آپ کا مینڈیٹ چرایا ہے, تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں. کوئی مولانا کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی, مولانا کس کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟
میں نے کہا ہے نا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ابھی آج انہوں نے ایک انٹرویو میں فرمایا، کل فرما رہے تھے کہ جن باجوہ اور فیض حمید کے کہنے پر عدم اعتماد کی آج کہہ رہے ہیں وہ غلطی سے نکل گیا جنرل فیض کا نام میرے منہ سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن باجوہ مسلم لیگ کہہ چکی ہے، پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے، اور اختر مینگل جیسے کہہ چکے ہیں کہ یہ تو وہ شخص تھے جو ہمیں طریق عدم اعتماد نہ لانے کا کہہ رہے تھے۔ اور مجھے اسلام آباد کی ایک میٹنگ یاد آ گئی جس میں ساروں کو اکٹھا کر کے طریق عدم اعتماد پاس ہو چکی تھی، رات کا وقت تھا، تو جن باجوہ آئے اور انہوں نے کہا کہ طریق عدم اعتماد آپ واپس لیں، یہ عمران خان حکومت اگلے 2 مہینے بعد مستعفی ہو جائے گی، آپ الیکشن کی طرف چلے جائیں گے۔ تو 2 بندوں نے مخالفت کی تھی، ایک بلاول بھٹو، ایک خالد مقصی صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم واپس نہیں ہٹیں گے، یہ سارے چپ کر کے بیٹھ رہے تھے، مولانا صاحب کے بیٹے تھے اس میٹنگ میں۔ تو دوسری بات فیض حمید صاحب کا، انہوں نے کہا کہ فیض حمید حالانکہ اس وقت کور کمانڈر تھے، وہ جا چکے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا غلطی سے منہ سے نام نکل گیا، تو مجھے آپ نے چونکہ منیر نیازی کا شعر سنایا، میں ظفر اقبال صاحب کا شعر مولانا صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ تو اب مولانا صاحب سے وہ غلطی سے نکل گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا آپ اندازہ کریں جمہوریت پسندی، صدر ہمیں دے دو، چیئرمین سینٹ ہمیں دے دو، قومی اسمبلی کا اسپیکر ہمیں دے دو، 4 گورنرز ہمیں دے دو، اور قائمہ کمیٹیاں کے چیئرمین ہمیں دے دو۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے۔ اس ملک نے کیا بگاڑا ہے ان کا، اس قوم نے کیا بگاڑا ہے ان کا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے آج پہلا وائٹ پیپر 45 سیٹوں کا، ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری 84 سیٹیں ہیں جو ہم سے چھین لی گئیں، لیکن آج 45 سیٹوں کا انہوں نے فارم بی 45 کے ساتھ وہ ثبوتوں کے ساتھ دیا ہے۔ 18 سیٹیں انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کو دے دی گئیں، 17 سیٹیں ایم کیو ایم کو دے دی گئیں، 6 سیٹیں پیپلز پارٹی کو، 2 آزاد، 1 استحکام پاکستان پارٹی اون چودھری اور 1 اعجاز الحق۔ تو اب یہ آپ اندازہ کریں کہ یا تو ہم چلے جائیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف کہ ان کا جو مینڈیٹ تھا ان کو دے دیا جائے، یا پھر ہم یہ جو سارے مل کے پی ڈی ایم 1 کا بھیانک تجربہ ہم کر چکے ہیں، لیکن پھر اگر جانا چاہتے ہیں تو پھر کر لیں۔ اگر مولانا کو ابھی کچھ اچھا آفر ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے یہ مولانا سب چیزوں سے بیک آؤٹ کر جائیں گے؟ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ یا صدر کوئی ایک بھی ہو جائے، اور بہت سارے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ریٹ بڑھا رہے ہیں، بھاؤ بڑھا رہے ہیں اپنا، اور مولانا صاحب بہت اچھے سیاستدان ہیں جو ہمارے ملک میں سیاست ہوتی ہے۔ زرداری صاحب اور مولانا صاحب کا اس بارے میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ اور اب ایک اور خبر بھی سنتے جائیے کہ مسلم لیگ نون اندر سے اب 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگی۔ یہ تازہ خبر ہے، ابھی جب میں آ رہا تھا آپ کے شو میں تو یہ تازہ خبر ہے۔ ایک حصہ کہہ رہا ہے کہ حکومت نہ لیں، اور وہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لوگوں کا۔ دوسرا حصہ دکھی ہے کہ ہمیں شہباز شریف کو وزیر اعظم نہ بنائیں، نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنائیں۔ تو مسلم لیگ نون ڈیوائیڈڈ، مولانا صاحب باہر، پیپلز پارٹی کا آپ کو پتہ ہی ہے پوری ٹوٹل کمپین بلاول بھٹو کی مسلم لیگ نون کے خلاف تھی، بالکل، اور اب زرداری صاحب اس کو اس کے ساتھ بٹھائیں گے۔ مطلب اگر بن گئی تو بیساکھیوں والی حکومت، کمزور حکومت، مجبور حکومت، کوئی فیصلہ یا مشکل فیصلہ یا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے حکومت پیپلز پارٹی کے دروازے پہ جائے گی، بلیک میل ہوگی، اور اوپر سے ملک کے مسائل دیکھیں۔ اس کا اظہار خواجہ آصف کر چکے ہیں، یہ تو کبھی بھی عدم اعتماد کر سکتے ہیں۔ یہ کنسرن نون لیگ کی صفوں میں موجود ہے۔ نون لیگ میں ایسے لوگ ہیں جو مشورہ دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسی آپ ڈیل نہ کریں، پیپلز پارٹی کبھی بھی ہمیں جو ہے نا وہ اپنا جو سہارا ہے وہ بیساکھیاں اپنی کھین سکتی ہے، تو ہم کسی قابل نہیں رہیں گے۔ تو نون لیگ میں یہ ریئلائزیشن موجود ہے۔